بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے، خیر و عافیت سے ہیں ناظرین؟ تمام اہل پاکستان کو جناب صاحب بہت بہت مبارکباد اس سلسلے میں کہ اب جھوٹ اور رجیم چینج کے تمام تر کردار برسر عام اور کھلے عام میرے اور آپ کے اور اس ملک کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو رجیم چینج آپریشن کے خلاف تھے یا سمجھتے تھے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے یا محض ایک سوشل میڈیا یا میڈیا پر چلائی گئی بات یا اڑائی گئی بات ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کا جانا اور حالات کا جو پیدا ہونا ہے، ہر نیا دن اور آنے والا دن اور گزرنے والا دن ایک نئی صورتحال کو سامنے لا رہا ہے۔ ناظرین چند چھوٹی چھوٹی خبروں پر آج تبصرہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سے جیل میں یورپی وفد کون کون سے ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، کیا صورتحال ہے۔ افغانستان دشمنی جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے، ہماری کمپنی نے شروع کیا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان میں را کس طریقے سے آپریٹو ہو رہی ہے، قتل عام کیوں ہو رہا ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے اسرائیلی نوازشات اور انیلا علی سے تعلقات اور یہ سب باتوں پر آج گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے، سب سے پہلے بات کریں کہ را پاکستان میں کس طرح آپریٹو ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک ڈیٹیل ہے، اب تک 19 افراد جو سابقہ جہادی یا کسی بھی شکل میں تھے ان کو را پاکستان میں گھس کر مار چکی ہے۔ یہ سملر کیسز ہے جیسے کینیڈا کے اندر پرمجیت سنگھ کو قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت کراچی میں مولانا رحیم اللہ طارق جن کا تعلق جیش محمد سے ہے، اکرم غازی جن کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں اکرم غازی صاحب کو باجوڑ میں جا کر شہید کیا گیا ہے، ان کا اثر و رسوخ کا آپ اندازہ لگائیے۔ دوسری طرف لشکر ہی کے خواجہ شاہد صاحب ہیں۔ اس سے قبل کیا آپ بات کرتے ہیں، انڈین میڈیا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواجہ شاہد کا تو عالم یہ تھا کہ اس کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بارڈر پر پھینک دیے گئے ہیں۔ ناظرین یہ پھینکنے کے بعد انڈین میڈیا ہر قتل کے بعد پرومیننٹ ہو کر دکھاتا اور اپنی قوم کو بتاتا ہے، دیکھو جس نے وشو گرو یعنی بھارت یا ہندوستان کے خلاف کوششیں کی، آج ہندوستان چن چن کر بدلہ لے رہا ہے، مگر اس پر ہمارا تمام پرائم ٹائم میڈیا خاموش ہے۔ کہیں کہیں آواز اس وقت آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر، مگر وزنی آواز نہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ بھی خاموش ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ٹیکنوکریسی اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں یہ سب اس وقت خاموش ہیں۔ افسوس ہی کا مقام ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے جائیں صورتحال یہ ہے کہ سکھ خالصتانی جو لیڈر ہیں جن کو کینیڈا میں 32 بلٹس مارے گئیں، اس کے علاوہ لاہور کے اندر ہی ایک اور سکھ لیڈر ہیں، ان کو بھی پاکستان کے اندر لاہور میں خاموشی سے مار دیا گیا۔ ان 3 سالوں میں ناظرین مولانا ضیاء صاحب کراچی سے ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ مولانا کیسر گلشن عمر سے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ 2022 میں سلیم رحمانی ہیں، حیدرآباد میں ان کا قتل ہوا۔ ابراہیم ظہور ہیں، 2023 میں ناظرین ان کا قتل ہوا۔ عرف جن کا زاہد تھا، ان کا گندھار کے اندر ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، یہ جیش محمد کے کمانڈر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتیاز عالم حزب المجاہدین سے جن کا تعلق ہے، خالد رضا البدر بریگیڈی اس بریگیڈ سے تھے، ان کو کراچی میں قتل عام کیا گیا۔ اور اس سارے صورتحال میں آپ دیکھیں پاکستان کیوں خاموش ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے۔ کجا تو صورتحال یہ تھی، کبھی سنا کرتے تھے ISI انڈیا میں گھس کر یہ کارروائیاں کرتی ہے، اب ٹرن دا ٹیبل ہو چکا ہے، اب یہ پاکستان میں کیوں ہو رہا اور ہماری ISI کیوں کچھ نہیں کر رہی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان خاموش ہے اور انڈیا ہر نئے دن کے ساتھ قدم بڑھاتا اور بڑھاتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ پراکسی کلنگ جو را پاکستان میں کر رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو یہ تمام تر کارروائیاں جو ہیں، اس میں جو انویسٹمنٹ ہے، اس میں جو سپائی ہے، اس میں جو لاجسٹک سپورٹس ہے، یہ گلف سے دی جا رہی ہے۔ یعنی حافظ سعید صاحب پر جو گزشتہ سال حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی گلف ہی سے آپریٹ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں دیکھا گیا ہے
راہ ان لوگوں کو سامنے لاتی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے پاک آرمی سے متنفر ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، ایکس آرمی مین ہیں، ایکس پولیس سروسز کے لوگ ہیں، یا ڈیفنس کے ایکس لوگ ہیں جو جہاں کے سسٹم کے باغی ہو گئے ہیں، ان کے ذریعے آپریٹ کر کے ہیوی فنڈنگ کر کے ان کو لایا جاتا ہے، لانچ کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے ڈیپ پینیٹریشن کر کے معلومات لی جاتی ہیں اور انہی کے ذریعے آگے کاروائی ڈلوائی اور ڈالی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کیوں نہیں کچھ کر پا رہا؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک جو اس وقت ہمارے اوپر سینکشن لگی تھی FATF کے حوالے سے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس حوالے سے تو ہم ان تمام لوگوں سے انکاری تھے۔ آج اگر پاکستان ان سب لوگوں کو اون کرتا ہے تو جس بارڈر پر ہم کھڑے ہوئے ہیں FATF کی دوبارہ پابندیاں لگ جائیں گی اور یہ کہا جائے گا دیکھیے، مانیے اور یقین کیجیے، ہم نے سچ نہیں کہا تھا کہ ان دیش دروہی یا دہشت گردوں کی یا آتنکوادیوں کی جو صورتحال ہے پاکستان اس میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حاضرین، اسی وجہ سے بھی ہم خاموش ہیں۔ چاروں طرف سے ویسے ہی پریشر ہے، ہر طرح کا احتجاج اس لیے ممکن نہیں ہے، ان پر ہمارا ہمسایہ ممالک انوالو ہے، مگر یہ بات بھی ہم کرنے سے قاصر ہے۔ کیسے کریں، کہاں کریں، ہمارے سنے کون؟ اس وقت صورتحال اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو آخری ٹارگٹ ناظرین شہید کیا گیا، ان کو دیکھا گیا، اکثریت کی شہادت مسجد کے اندر کی گئی۔ ہاں، سیکیورٹی کمپنیز کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آپ مسجد یا ایسی کسی جگہ پر جانے سے گریز کیجئے جس میں آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ وہی اجیت ڈول کا اس وقت ایجنڈا ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ ایجنڈا صرف یہاں ہی نہیں چل رہا ناظرین، اس وقت آپ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اسرائیل کی معاونت جو ہے اس وقت انڈیا بھرپور کر رہا ہے۔ ناظرین، 1000 ارب کا پروجیکٹ ہے جو اس وقت اپنا انڈیا، UAE، سعودی عربیہ، پھر اردن اور پھر اسرائیل تک جانا ہے۔ اور جہاں تک نیتن یاہو کی بات ہے، اس کو تو مودی نے خود کہہ رکھا ہے کہ آپ جہاں مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں آپ تو بھی گرا نہیں سکے، ہم نے ہندوستان میں گرا کر دکھا بھی دی بابری مسجد اور مندر بھی بنا دیا۔ یعنی تمام تر سپورٹ اس وقت انہی کو مل رہی ہے۔ جہاں احمد آباد اس وقت انڈیا کی پورٹ ہو، حیفا پورٹ ہو، بلینز آف ڈالر کے معاہدے ہوں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں 1000 ارب ڈالر، 1000 ارب بلین ڈالر، اور آپ اندازہ لگائیے اس میں صرف اور صرف سعودی عربیہ کا پیسہ نہیں ہے، اس کے اندر 30% سعودی عربیہ کا پیسہ ہے، اس میں جیوز کا پیسہ ہے، اس میں انڈیا کا پیسہ ہے، اس میں بلیک منی کا پیسہ ہے۔ اس لیے اڈانی جیسے لوگ حیفا ایئرپورٹ کو یا حیفا بندرگاہ کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبا منصوبہ ہے اور اسی لیے اب اندازہ یہ ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا ان پراکسیز کے اندر پاکستان کشمیر میں قدم بڑھاتا تھا اور جواب دیتا تھا، اب کشمیر تو ویسے باجوہ صاحب چھوڑ کے اور بیچ کر جا چکے، اب یہ ٹارگٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت نانی ہٹ لسٹ کے اندر را کی 50 سے زیادہ لوگ ہیں، 19 تو ہو چکے پاکستان میں۔ آگے آگے دیکھیے کیا جو ہماری نمبر 1 ایجنسی تھی وہ کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، وہ مجھے اور آپ کو تھریٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جو اس کا اوریجنلی کام تھا وہ اس کام سے ہٹ چکی ہے، افسوس کا مقام ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سائفر کیس کا حوالہ فیصلہ سنایا گیا جس میں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا، ان میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور 4 ہفتے کے لیے ٹرائل مکمل کرنے کا مزید آرڈر دے دیا گیا ہے، اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے مطابق شاہ محمود قریشی کو شریک جرم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی کیس تھا جس میں خان صاحب نے ایک پرچہ لہرایا تھا سائفر کا کہہ کر، اس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت شریک جرم شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور اس لیے ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سزا اس لیے دی جائے گی، یہ شریک جرم ہے، معاون ہے، سہولت کار ہے، اکسانے میں انہوں نے مدد کی۔ دوسری طرف جو سیکشن 5 ہے، یعنی 6 شاہ محمود قریشی پہ جو 5 ہے، اس کی روح سے یہ ہے کہ عمر قید یا سزائے موت یہ عمران خان کے لیے ہو سکتی ہے، جو اس وقت بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر عمر قید ان کو ہوتی ہے تو یقیناً معاون کی صورت میں سیکشن 5 ان پر بھی لاگو ہو جائے گا۔ کیا صورتحال بنتی ہے؟ ضمانتیں پہلے ہی مسترد ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب نے بھرپور کوشش کی ان کو استثناء دیا جائے کیونکہ سابقہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، مگر عدالت نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ وہ سابقہ ہیں
ہیں وہ حاضر اور موجود وزیر خارجہ کو استثنا ہوتا ہے. آپ ایکس ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ بھی اس وقت صورتحال نہیں ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا جو پرچہ لہرانا تھا بطور مرکزی ملزم اور شاہ محمود صاحب کا معاون ہونا، بھڑکانا، ایک معاون مجرم کے طور پر آگے لایا جا رہا ہے. بہرحال اس وقت ڈبل بینچ کا ابوالاسناد صاحب کو فیصلہ ماننا پڑے گا. ابھی عدالتوں کا موڈ بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا جائے، مگر حالات یہ ہے کہ اگر کورٹس نے فیصلہ دیا اور یہ فیصلے سپریم کورٹ میں چلے گئے تو وہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کل عدم بھی ہو سکتے ہیں، ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا امتحان کب شروع ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ نیب، توشہ خانہ، القادر کیس، ان سب کیسز کے اندر سماعت کے دوران یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ طرفین میں دونوں لوگ 5 اپنے رشتہ داروں کو جیل میں بلا سکتے ہیں. یعنی 4 مقدمے ہیں جو جیل کے اندر اس وقت چل رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے ناظرین، ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں، ان کی جو ضمانت تھی منظور ہو گئی تھی 30 دن کے لیے، مگر دوبارہ 30 ڈیز کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا. نظر بند کرنے میں ایس پی کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی سفارش شامل ہے. تو اب آپ بتائیے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً کمپنی ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے عاشر عظیم صاحب کی ایک بات یاد آ جاتی ہے ہمیشہ سے. ان کمپنی کے حوالے سے کہا، آپ نے ایک لمبا عرصہ یعنی لگ بھگ 76 سال یا ماشاء اللہ اس کو بھی لیا جائے تو بہت بڑا عرصہ، جمہوریت سے بھی زیادہ آپ نے اس ملک پر رول کیا. پاکستان کے ہر ادارے کے اندر آپ نے حکومت کی، وہ چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو. آپ چاہتے تو معیشت ہے، عدالت ہے، تعلیم ہے اور اس کے علاوہ عدلیہ ہے، تمام نظام ٹھیک کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، دانستہ طور پر نہیں کیا، کیونکہ اپنے ادوار کو دوام دینے کے لیے آپ نے یہی نہیں کیا. لیکن آپ کی دلچسپی ریئل اسٹیٹ میں تھی، ڈی ایچ ایز میں تھی اور دیگر کاموں میں تھی. یہی سب سے بڑا آپ کا جرم ہے، یہی وجہ ہے. اگر آپ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ناظرین، اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات اقتصادی استحکام پر مرکوز ہیں، یہ امریکی سفیر کا کہنا ہے. ہمارا سوال ہے کون سا استحکام؟ یعنی کس شکل کا استحکام؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا استحکام، یعنی وہ جو چند ٹکڑے آہستہ آہستہ کر کے ہمیں قسطوں میں ملیں گے، اس استحکام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس قسم کا معاشی استحکام؟ اس سوال سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہمیں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ کاکول اکیڈمی میں اس وقت سیکنڈ لیفٹیننٹ بننے والے وہ تمام ایف اے پاس لوگ جو یس سر اور یس سر سیکھتے اور سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر وہ ایک چیز نہ جے سکے کہ عالمی صورتحال کے اندر جو اس وقت کیفیت بن چکی ہے اس کی نبض کو نہ پرکھ سکے اور امریکہ کی ڈوبتی کشتی میں سوار ہو گئے. اور اب عالم یہ ہے کہ ہر طرف ڈوبنے کا ہی سماں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یعنی کیفیت یہ ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا. اور اس کے نتیجے میں ناظرین دوسری طرف یہ ہے، نہ اپنی عزت بچی نہ باہر کی عزت بچی، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں. ناظرین، عالم یہ ہے کہ معاشرہ کب تباہ ہوتا ہے؟ معاشرہ تب تباہ ہوتا ہے جب معاشرے کے بدعنوان اور بد کردار افراد کو آپ کرسی یا عہدے پر لے آتے ہیں اور اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تب یہ معاشرے کی تباہی کی دلیل ہوتا ہے. اس وقت یہی دلیل اگر آگے لے کر بڑھیں جو میاں نواز شریف صاحب اور اس وقت میڈم رانی نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو بھی معیشت کے حوالے سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے اس وقت صنعتی حوالوں سے، اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے. اور ویڈیو رانی کا تو یہ کہنا ہے کہ 10 برس تک نہ پوچھا جائے. کجا صورتحال یہ ہے کہ 10 برس تک آپ سے پوچھا نہ جائے، یعنی جتنی منی لانڈرنگ اور بلیک منی ہو وہ آپ اپنی من مرضی سے کر سکیں، اور اس کے بعد جیسے پہلے ملک کا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے آپ وہ مزید بھی بیڑا غرق کریں. افسوس کا مقام ہے. یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ ان کی کیفیت ہے. اور فوجی فرٹیلائزرز کا کیا کہنا؟ ان کا تو عالم دوسرا ہے. لہسن اور ادرک یا ناظرین چین سے آ رہا ہے، ٹماٹر ایران سے آ رہا ہے، پیاز اس وقت آپ کا انڈیا سے آ رہا ہے، کیلا آپ کا انڈیا سے آ رہا ہے، دالیں کینیڈا سے آ رہی ہیں، گندم روس سے آ رہی ہے.
اور ترقی کر رہا ہے ہمارا محکمہ زراعت. اور آپ بخوبی سمجھ گئے محکمہ زراعت کون سا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، کیا ریڑھ کی ہڈی ہے؟ قدم قدم پر ڈی ایچ ایز آپ کھڑے کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے ایک شہر گجر خان کے اندر بھی ڈی ایچ اے بنانے کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں. یعنی ہر جگہ کو سیمنٹ اور سریے سے آپ نے لاد دیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ یہی افسوس کا مقام ہے. 24 میڈل تو اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے کندھوں اور سینے پر لگائے ہوئے ہیں. ہماری سمجھ سے باہر ہے. تمام تر جنگیں آپ ہارے، ہر طرح کی صورتحال آپ ہارے، جیتے آپ کہیں بھی نہیں. ملک میں بھی آپ ہار گئے، عزت اور رسپیکٹ کو بھی ہار گئے. پھر 24 میڈل آپ کو کیسے مل گئے؟ کس فتح عالم کی یہ فتح یابی ہے جس کے لیے آپ کو 24 میڈل ملے؟ لگتا ہے کسی بازار سے سستے داموں خریدے ہیں اور پھر یہ اپنے سینے اور کندھے پر سجائے ہیں. جیت تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ تاریخی طور پر ہے. اگر ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا. دوسری طرف ناظرین یہ ہے لاہور میں پٹواری جو 9 اور 11 سکیل کا ہے اسے 9ویں سے 11ویں سکیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. گرداور کو 11ویں سے 14ویں سکیل میں ترقی دی جا رہی ہے. یہ ہوتی ہے واردات الیکشن کی دھاندلی کی. یعنی پٹواری ہوں اور یہ حرکت نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. اس ملک میں اگر کوئی ایماندار ہے تو وہ صرف پان والا ہے جو پوچھ کر کہتا ہے ناظرین جناب گاہک سے پوچھتا ہے بتائیے چونا کتنا لگاؤں. کم از کم پوچھتا تو ہے کہ چونا لگانے کے بارے میں کیا چونا لگاؤں. یہاں عالم یہ ہے کہ جہاں ضمیر کی آواز کا تعلق ہے، فلسطین کی کیفیت اور ہر طرف خاموشی ہے، وہاں پر نیو یارک ٹائم کی پوئٹری کے ایڈیٹر ناظرین اینی بنیر نام ہے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے یہ کہہ کر یہ جنگ نہیں ہے، یہ قتل عام ہے. یہ قتل عام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. امریکہ کی 5 فوجی ڈیلٹا فورس کے افسران جو افراد تھے، فوجی تھے، میرینز تھے، وہ اس وقت اسرائیل فلسطین کے اندر کام آ گئے ہیں، مارے گئے ہیں. یعنی ان کی انوالومنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، انڈیا کی انوالومنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ہمارے ہاں تو صورتحال ویسے ہی ناظرین بدل چکی ہے. کون سا حلف، کون سا معیار، کون سی اخلاقیات، کون سا ادب. یہاں قاضیوں کا عالم یہ ہے، وہ پہلے ماضی میں سنا کرتے تھے کہ فرشتہ صفت قاضی ہوتا ہے، اب تو شیطان بھی پناہ مانگے. نہ اخلاقیات ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ دستور ہے، نہ معیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ان کو بھی شاید سمجھ میں آ جائے. ناظرین محبت کی ہم کہیں پڑھ رہے تھے 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں. محبت کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں. پہلی آپ جسے دیکھا اور قبول کر لیا، یہ فوری طور پر خوش نصیبی کی علامت ہے. دوسری یہ کہ جسے آپ نے چاہا اور وہ آپ کو مل گیا، یہ آپ کی مقدر کی بات ہے. اور تیسری محبت کی قسم وہ ہے کہ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی آپ کسی کو دل و جان سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو قبول بھی نہیں کرتا. یہ کیفیت عشق کی ہوتی ہے اور یہ بڑی بے رحم کیفیت ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کی 24 کروڑ عوام عمران خان سے محبت کے 3 درجات پر ہے، اور اس کا اگر اپوزٹ دیکھیں تو نفرت کے بھی 3 جذبات پر ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا کمپنی ہو یا ان کے سرکردہ تمام لوگ ہوں. اس تناظر میں انہیں دیکھنا اور سوچنا پڑے گا. سوچ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے اس وقت سامنے ہو رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، آپ کو علم بھی ہو رہا ہے. ناظرین اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوئی اس وقت امریکی سفیر، برطانوی سفیر اور یہ لوگ کیا کرنے پاکستان آئے ہیں، اس حوالے سے اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، سراہنے کا، ہمارا ساتھ دینے کا، اپنا رائے دینے کا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.